مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل۔ ہر ہفتے کو تقریباً 3 بجے الحمدللہ یہ سلسلہ ہم براہ راست کرتے ہیں۔ اس کے ابتدا میں اس کے 2 بڑے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کو کوئی مشورہ دینا ہو تو آپ ہمیں دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مدنی چینل کی اسکرین پر آپ نے کوئی کلپ، کوئی کلام، کوئی گفتگو سنی ہو، آپ دوبارہ سننا چاہتے ہوں تو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔ ہم سے رابطے کے مختلف ذرائع ہیں۔ مدنی چینل کا آفیشیل SMS نمبر 034112555554، اس پر میسج کریں۔ اسی طرح مدنی چینل کا آفیشیل واٹس ایپ نمبر 030826260000۔ اسی طرح الحمدللہ یہ سلسلہ فیس بک پر بھی براہ راست جا رہا ہوتا ہے، وہاں پر بھی آپ اپنے کمنٹس اور فرمائشیں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ سید صاحب ان کو جو ہے وہ پڑھیں گے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ سلسلے کے دوران آپ سید صاحب سے جو اشعار وغیرہ پوچھنے ہوتے ہیں یا آپ نے اپنی جو سجیشن وغیرہ دینی ہوتی ہے تو وہ بھی آپ ہمیں کال سینٹر کے واٹس ایپ نمبر کے تھرو سینڈ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ ہمیں اس کا اسکرین شاٹ لے کے سینڈ کر دیں گے تو ہم سلسلے کے دوران جو ہے وہ اپنا جو پڑھنے جیسے ہوئے اور جو پوچھنے جیسا ہوا انشاءاللہ وہ ہم ضرور پوچھیں گے۔ سلسلے کا فارمیٹ یہ ہے کہ ابتدا میں ہم آپ کو جھلکیاں دکھاتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج ہم سلسلے میں آپ کے لیے کیا کیا چیزیں تیار کر کے لے کر آئے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ذہنی آزمائش میں ایک بچے نے شرکت کی، چھوٹی سی عمر تھی۔ اذان کا جواب دینے میں وقت کم لگتا ہے، فضائل بہت ہے، لیکن غفلت بڑھتی جاتی ہے۔ یہ ایگو لکھا ہوا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے انانیت۔ موبائل پر گیم کھیلنے میں دل لگتا ہے، ذکر اللہ میں کیوں نہیں لگتا؟ اسطوانۃ الحنانہ جو ہے اس کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک شعر سنائیں گے حاضری مدینہ کا، پھر حاضری مدینہ کا شعر ہوگا۔ مسجد نبوی میں تھا، آپ یقین مانیں محسن بھائی کہ ہمارے کیا استغاثے اور کیا بات ہے۔ سنا ہے کہ جنت میں جمعہ کے دن بازار لگے گا۔ روئے زمین پر مکہ مکرمہ ہی ایسا مبارک خطہ ہے۔ جو کرامت خلاف شریعت ہوگی اس کا رد کیا جائے گا۔ اے رضا آہ کہ یوں سال کٹے جرم کے سال، 2 گھڑی کی بھی عبادت تو برس جانے دو۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، نسیمہ جانی بے بدخواہ جن کی زوجہ جانی سیدہ فاطمہ۔ علی کو اس کی امی نے سمجھایا۔ ایک سوال آیا ہے، کہہ رہے امیر اہل سنت آج کل پہلے نکاح کرنے کا کافی ٹرینڈ چل چکا ہے۔ جب بھی موسم آئے بندہ بیمار ہے، جب بھی موسم آئے بندہ بیمار ہے۔ الحمدللہ احد شریف کی زیارت سے بھی ہم مشرف ہو رہے ہیں۔ نبی
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کے ترغیب دلانے پر اکبر حسین بھائی فیس بک کے ناظرین نے ماشاءاللہ فرمائشوں کا تانتا باندھ دیا سمجھ لیں کہ پہلی فرمائش ہے یہ جیلان رضا ہیں, کہہ رہے ہیں کہ 1441 سن ہجری سفر شریف کے 25ویں شب مدنی مذاکرے میں اشفاق بھائی نے یہ کلام پڑھا تھا, یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو, وہ کلام سنا دیں. اسی طرح ایک اسلامی بھائی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آج فرمائش کچھ بھی نہیں ہے, اچھا بس جی چاہ رہا تھا کہ 2500 درود پاک کا تحفہ آپ کو پیش کیا جائے, تو وہ آپ کو پیش کیا گیا. نام نہیں لکھا ہوا, آئی ڈی بنی ہوئی ہے المدینہ احب الی من حیاتی کے نام سے. جزاک اللہ. اور پھر دوسرا جیلان بھائی ماشاءاللہ آپ کے فیس بک کے جیسے بعض ہمارے واٹس ایپ کے تھرو یا ایس ایم ایس کے تھرو یہ ہمارے ویور ہیں کہ جو ہمیں میسیج جو ہے وہ اپنا کرتے ہیں, تو گزشتہ ہفتے بھی جیلان رضا بھائی کی 2 فرمائشیں تھیں جو فیس بک کے تھرو آپ نے ہمیں سینڈ کی تھی, وہ آج الحمدللہ ہم نے تیار کی ہوئی ہیں. لیکن یہ فرمائش آپ ابھی شامل نہیں کیجیے گا ان کی, کیونکہ انہوں نے اچھی نیت نہیں پیش کی ہے. وہ ہم نے پتہ ہے کیا, وہ ہم نے جو ہے نا وہ وہاں سوالیہ نشان جو نہیں بھیجتا نا, تو وہ ناک سب کو دکھائیں گے آپ, ناک کٹتی ہے جو ہے وہ اپنا, کیونکہ بعض پھر بیچارے جو ہے وہ اپنا بولتے ہیں, تو وہ ڈبل انشاءاللہ جو ہے ہم آپ کو یہ مطلب اس لیے دکھا رہے ہیں کہ تاکہ آپ کو ترغیب ملے کہ بھائی جس جگہ پر آپ کی کوئی اچھی نیت کی جگہ خالی کیوں ہے, تو آپ اس کو فیل کریں اور اچھی نیت پیش کریں. اور ہم مطلب آپ سے دیکھیں کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے نا, آپ اگر بعض لوگ کہتے ہیں 313 مرتبہ ہم درود پاک پڑھیں گے, حالانکہ یہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ان کا معمول ہو, یا اگر نہیں بھی جو ہے وہ اپنا معمول ہو, تو اس طرح کی بھی جو ہے وہ اپنا آپ نیت کر سکتے ہیں. بعض سید صاحب ایک آدھ تک پتہ نہیں 12 مرتبہ درود پاک یا اس طرح کی بھی جو ہے وہ اپنا نیت پیش کی تھی. چلے جی ماشاءاللہ فیس بک کے ناظرین سے میں عرض کروں گا کہ آپ جو سلسلہ مدنی چینل پر لائیو دیکھ رہے ہوں اور تو اس کو شیئر جو ہے وہ اپنا ضرور کریں. الحمدللہ میں نے شیئر کر دیا, سید صاحب آپ نے شیئر جو ہے وہ اپنا سید صاحب کر چکے ہیں, اور آپ بھی جو ہے وہ اپنا شیئر کا بٹن دبا دیں. انشاءاللہ یہ بھی ایک نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذریعہ ہے. صرف نہ ہی یہ سلسلہ, اس کے علاوہ بھی اور بھی جتنے سلسلے ہوں تو ان میں بھی جو ہے وہ اپنا یہ کیا کریں, اچھی نیت جو ہے وہ اپنا ضرور اس میں شامل جو ہے وہ کیا کریں. ٹھیک ہے, اب ہم آپ کو ہر ہفتے کچھ نہ کچھ بچوں کا 2D 3D اینیمیشن جو ہے وہ اپنا دکھاتے ہیں. تو آج تھوڑا مختلف یہ ہے کہ ابھی گزشتہ ہفتے غالباً یا اس سے پچھلے ہفتے ہوگا نا, اس ہفتے تو نہیں, کیونکہ اس ہفتے کی تو اب آئیں گی فرمائشیں جس میں خاندانی رشتے آپ نے جو ہے وہ ابھی شروع کیا ہے نا, تو وہ مشکات فاطمہ غالباً جو ہے وہ اپنا وہ آئی تھی ذہنی آزمائش میں, تو ان سے مختلف کالز بھی آئی تھی, پوچھا گیا تھا. وہ ایک الگ پیکج ہے, اور ایک الگ جو ہے وہ اپنا پیکج جس میں انہوں نے پویم جو کڈس مدنی چینل پر پڑھی جاتی ہے تو سن کر یاد کر لی ہوگی کسی بھی طریقے سے. تو آج یوں سمجھو کہ وہ بچوں کے جو سیگمنٹ میں ابتدا میں, تو وہ ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. علی کو اس کی امی نے سمجھایا, علی کو اس کی امی نے سمجھایا, علی کو اس کی امی نے سمجھایا کہ ہمیں سب کو سلام کرنا چاہیے, کیونکہ سب کو سلام کرنے سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے. اگلے دن صبح اٹھا تو امی ابو منی بھیا دادا جان دادی جان سب کو سلام کیا. اسکول وین میں بیٹھنے لگا تو ڈرائیور کل اور سب بچوں کو سلام کیا. اسکول پہنچا تو اس کی نظر امجد پہ پڑی. ایک دن پہلے علی اور امجد کی لڑائی ہو گئی تھی, تو علی سوچ میں پڑ گیا. امی نے تو کہا تھا سب کو سلام کرنا ہے, مگر میں امجد کو کیوں سلام کروں؟ اچانک علی کو خیال آیا کہ امی نے یہ بھی تو کہا تھا سب کو سلام کرنے سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے. بس پھر کیا تھا, اس نے فوراً آگے بڑھ کے امجد کو سلام کیا. امجد پہلے حیران ہوا اور پھر خوش ہو کہ علی کو سلام کا جواب دیا اور گلے لگا لیا. یوں سلام کی برکت سے دونوں کی ناراضگی ختم ہو گئی. سبحان اللہ,
کیا بات ہے. دیکھیں یہ کڈز مدنی چینل ہے جو بچوں کو کیا کیا سکھا رہا ہے، اور پھر یہ بھی کتنا پیارا پیغام ہے کہ لڑائی نہیں کرنی ہے، لڑائی ہو جائے تو سب کو سلام کرنا ہے. تو ماشاءاللہ آپ دعا کریں اللہ ان دونوں بچوں کو اپنے ماں باپ کی ہم سب کی آنکھوں کا نور بنائے، عالم باعمل بنائے، عالمہ باعمل بنائے. ماشاءاللہ سید صاحب کوئی تحفہ بھی دیں گے؟ ماشاءاللہ چلیں یہ آپ کے اور آپ کے لیے اور آپ کے امی ابو کی ملکیت کے لیے ہے. سوغات مدینہ بھی ہے اور عطر مدینہ بھی ہے. ماشاءاللہ ٹھیک ہے بھائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں جی، گزشتہ ہفتے کچھ میسیجز تھے، ان میں کچھ اشعار سید صاحب سے پوچھے گئے تھے. ایک آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ کیوں یہ وہ، کیوں یہ وہ یہ لفظ جو ہے وہ اپنا اس کے اندر آتا ہو. اور ایک میسیج آیا تھا کہ ذہنی آزمائش میں جو عشق کے بول جو پروگرام یہ ہمارا سیگمنٹ ہے، اس کو آپ اپنے سلسلے کا مستقل حصہ جو ہے وہ بنائیں. الحمدللہ یہ نوٹ کر لیا ہے، لیکن اب اس وقت سچویشن ایسی ہو گئی ہے کہ گزشتہ تقریباً کوئی ایک آدھ مہینہ پہلے، سوا مہینہ پہلے میں نے عرض کی تھی کہ آپ کی فرمائشوں کا سلسلہ انتہائی جو ہے وہ اپنا کم ہے، اور ہم سوچ رہے تھے کہ سلسلے کو ایک آدھ سال کے لیے جو ہے وہ اپنا بند کر دیں. لیکن الحمدللہ پھر ایسا سلسلہ جو ہے وہ اپنا شروع ہوا کہ ہمارے جو اسلامی بھائی بناتے ہیں وہ کیا، پھر جو آرکیف ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں جن کے بعد ڈیٹا ہوتا ہے وہ، پھر اس کے بعد ایک ہمارا ٹریفک ڈپارٹمنٹ ہے جو ان چیزوں کو مینیج کرتا ہے. یعنی وہ بعض اوقات یہ بولنے پر بھی مجبور ہو گئے کہ بھائی یہ سال بھر کا ڈیٹا آپ جو ہے وہ لے کر آ گئے ہیں کیا. تو پھر ایسا بھی اب ہو رہا ہے کہ فرمائشیں، یعنی گزشتہ ہفتے جو تھی، اس مرتبہ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ہم فرمائشیں چلا نہ پائیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم تیار ضرور کر لیتے ہیں. لیکن اس مرتبہ یہ اس سے گزشتہ ہفتے کچھ ایسی فرمائشیں لوگوں کی رہ گئی ہیں کہ جو واقعتاً ہم نہیں جو ہے وہ بنا پائے. اچھا پھر یہ تھا سید صاحب، ایک فولڈر ہم نے بنایا ہوا ہے اولڈ کا، جو چیزیں رہ جاتی ہیں نا، تو اب وہ تو یوں سمجھو گزشتہ سلسلوں کا شاید سال، 1.5 سال، 2 سال سے جو چیزیں جو ہے وہ اپنا پینڈنگ میں، تو وہ تو جو ہے وہ اپنا ہم اس میں سے چیزیں بعض اوقات نکالتے رہتے تھے. اب یہ ہے کہ اس اولڈ کے علاوہ ایک اور اولڈ جو ہے وہ یہ گزشتہ 2-3 ہفتوں سے ایسا بن گیا ہے، اور واقعی اب ہمیں اسپیس کا مسئلہ جو ہے وہ اپنا ہو رہا ہے، جائے سرور ہے اس پر ہمیں تو. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ الحمدللہ لوگوں کی جو فرمائشیں چلنا شروع ہوئی، تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے یا رنگ پکڑتا ہے، یہ ایک کہاوت ہے الحمدللہ. کہ بعض لوگوں نے دیکھا کہ بعضوں کی فرمائشیں بہت زیادہ چل رہی ہیں، تو الحمدللہ اب یوں سمجھے کہ باقاعدہ ان کا ایک اچھی ریت ہی جو ہے وہ اپنا میں کہوں گا. ظاہری بات ہے کہ فرمائشیں چلیں گی، نام آنا تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن ظاہری بات ہے یہ بھی ایک نیکی کی دعوت عام کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اچھی نیت اگر ہوگی تو باقاعدہ دوسرے ناظرین بھی باقاعدہ 1 نہیں 2 نہیں 6 8 10 فرمائشیں انہوں نے بھی کرنا جو ہے وہ شروع کر دی ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جب 8 10 12 15 فرمائشیں آپ کریں گے تو یقیناً سلسلے میں 2 3 4 تو کم از کم جو ہے وہ چلیں گی. تو اچھی نیت جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ شامل سلسلہ جو ہے وہ آپ کیجیے گا. جی اب یہ مجھے یہ تو بتائیں نا، ہمارا اگر تحفہ لیٹ ہو جائے، 2 مہینے لیٹ ہو جائے، 3 مہینے لیٹ ہو جائے، تو اس پر تو آپ بڑی حمایت کرتے ہیں، اور ہم کیا کریں بتائیں کہ آپ کو 2 سال کے پرانے اپنے کلپ جمع کر کے اولڈ فولڈر بنا کے ایک رکھا ہوا ہے، دوسرا ایک اولڈ فولڈر اور بنا لیا ہے. تو اس پر پھر اب کیا آپ کو لگا سزا دی جائے، مدنی سزا؟ وہ بات یہ ہے کہ آپ کا جو مسئلہ ہے اس کا حل تو ہے نا. ہمارا تو ایک 1.25 گھنٹے کا پروگرام ہے. اب اس میں آپ مجھے بتائیں کہ 100-150 فرمائشیں اگر بالفرض ہمارے پاس رہ جاتی ہے تو اس کا کیا جو ہے وہ اپنا حل نہیں ہے نا. بظاہر تو جو ہے وہ اپنا اس کا حل نکالیں نا، وہی حل نکالنے سے نکلے گا نا. اچھا ایک رحمت علی اتاری ہیں پپلا، یہ غالباً پنجاب کا شہر ہے، کہہ رہے ہیں کہ پچھلے تقریباً 4 سال سے، ذرا سنیں آپ ہیں نا ذہنی آزمائش والے، ذہنی آزمائش کے تمام ہی سلسلوں کے جوابات ہم درست دیتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی میرا نام قرآن اندازی میں شامل نہیں کیا جا رہا. اگر آپ کی مجھ سے کوئی ناراضگی ہے تو آپ مجھے بتا دیں، پھر میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دوں گا. یعنی یہاں مراد پہلے ان کی ذہنی آزمائش کی ہے کہ 4 سال سے جواب دے رہے ہیں اور پھر نہیں آ رہا، اور پھر ہم سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ ہم سے اگر ناراضگی ہے تو ہمارے سلسلے کا بھی جواب نہ دیں. دیکھیں
रहमत अली अत्तारी, अर्ज़ करूँगा कि आप पहले ये जो नीचे का टिकर जो चल रहा है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जितने जो जवाब देने वाले हैं, सही जवाब जिनका होता है उनका नाम इस टिकर में चलता है, और साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे के सारे कुरानदाजी में शामिल होते हैं। ठीक है, हमारे सिलसिले का फॉर्मेट तो ये है, तो इसलिए इसमें भी आप सवाल का जवाब देना तर्क ना करें और ज़हनी आजमाइश में भी जो है वो अपना देना तर्क ना करें। आप इसके अलावा मैं एक दो प्रोग्राम और भी बता देता हूँ। हाजिर हैं हम प्रोग्राम जो है अभी तो ये ईद के बाद फिर दोबारा स्टार्ट होगा। जी जी, तो इसमें भी सवाल जवाब लिए जाते हैं, मदनी मुज़ाकरे में बाकायदा लिए जाते हैं। सही है, आप हर दरवाजे पे दस्तक दें, कोई तो दरवाज़ा खुल जाएगा जो है वो अपना। एक अभी मैसेज आया था जो है वो मैं पढ़ता हूँ। उस दिन मैंने आपको बताया था कि हम एक साल में इतने इनाम निकल चुके हैं ना हमारे। अच्छा, जिस दिन पार्सल मिला था उस दिन फिर हमारा इनाम जो है वो निकल आया है। तो इसका जवाब ऐसे ही आ गया। हाँ, मैं वही कर रहा हूँ। तो ये आप कोई जो अपना क्या कहते हैं जो वजीफ़ा है या कुछ जो भी आप लोग पढ़ते हैं जिससे ये आपका इनाम वगैरह निकल आता है, तो ये इसको हमें मैसेज कर दें। अगर वो बताने का है तो हम नाजरीन को इंशाल्लाह बता देंगे, उन बेचारों का भी जो भला हो जाएगा और इस तरीके से चीज़ें उनकी भी निकलना शुरू हो जाएंगी, इनाम वगैरह। चलें जी, सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं और आपको अमीर सुन्नत का एक क्लिप जो है वो दिखाते हैं। हमसे जो है फरमाइश की गई थी कि अज़ान का जवाब देना जो है इसमें गफलत नहीं जो है वो करनी चाहिए, तो उस हवाले से अमीर सुन्नत ने क्या जो है वो इसका मदनी फूल वगैरह दिए हैं, आइए वो सुनते हैं। अजान का जवाब देने में वक्त कम लगता है, फजाइल बहुत है, लेकिन गफलत बढ़ती जाती है, बातों में मसरूफ रहते हैं। अजान का जवाब देने में कैसे ज़हन बने? किसी भी नेकी के करने के लिए फजाइल पढ़ते हैं ना तो तरगीब मिलती है। अजान का जवाब देना बड़े सवाब का काम है, हम सबको देना चाहिए, अल्लाह सआदत बख्शे। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक साहिब जिनका बज़ाहिर कोई बहुत बड़ा नेक अमल ना था, वो फौत हो गए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम की मौजूदगी में गैब की खबर देते हुए इरशाद फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि अल्लाह पाक ने उसे जन्नत में दाखिल कर दिया है? तो लोग मुताज्जिब हुए, हैरान हुए, क्योंकि बज़ाहिर उनका कोई बड़ा अमल न था। चुनांचे एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु उनके घर गए और उनकी बेवा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि उनका कोई खास अमल हमें बताइए। तो उन्होंने जवाब दिया, बीवी साहिबा ने जवाब दिया, और तो कोई खास बड़ा अमल मुझे मालूम नहीं, सिर्फ इतना जानती हूँ कि दिन हो या रात जब भी वो अजान सुनते तो जवाब जरूर देते थे। हुजूर एक रहनुमाई फरमाएं, मशवरा चल रहा है मिसाल के तौर पर, जैसे वो कोई मीटिंग चल रही है, मशवरा चल रहा है और इस समय अजान की आवाज़ आनी शुरू हो गई और माशाल्लाह दुरूद पाक पढ़ा जा रहा होता है, फिर ऐलान भी हो जाता है दावत इस्लामी में, तो ऐलान भी दिया गया कि गुफ्तगू काम काज छोड़कर अजान का जवाब दीजिए और ढेरों ने क्या कमाई। फिर अजान शुरू होती है तो उमूमन अजान का जवाब देना है। अब जैसे अजान का जवाब देना शुरू हुए उनमें से ये देखा गया कि अब सब खामोश हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह, अभी ये मोबाइल उठाएंगे, अल्लाह अकबर अल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये मतलब मैसेज फारिग, ये इनको समझे कि मैसेज फारिग करने का टाइम भी मिल गया है, अजान का जवाब भी हो रहा है और इक्का दुक्का बैठे हुए हैं, कोई यूं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये बताइए कि ये जो हो रहा है क्या ये भी छोड़ देना है या ये साथ साथ चलाते रहेंगे, ये भी हो जाए ये भी हो जाए, क्योंकि वफ़ात होएगी अजान का जवाब देने का, तो वक्फे में अजान का जवाब भी दे दें और इतनी देर से मैसेज चेक नहीं किए वो मैसेज भी चेक हो जाएंगे। करना क्या चाहिए? एक बंदो काज। आप क्या फरमाते हैं? नहीं, अभी आपने कहा ना कि काम काज रोक कर जवाब दीजिए। अब ये जो आपने करके बता दो, काम है या काज है, क्या ये दोनों में से कुछ तो है नहीं। तो ये कुछ भी नहीं करना, जब जवाब ही देना है, हाँ कुछ करना जरूर है। वो करने की जो है ना सूरत वो यूं है कि जैसे नमाज के लिए चला, अजान सुनी, तो ये चलना भी इसका जवाब है, ये इजाबत बिल कदम। अब वुजू करना ये भी काम काज है, तो ये वुजू जो है ये भी नमाज का जवाब ही है। और ये चलने में और वुजू करने में जबान से जवाब भी देता जाए, ये एक मंदो काज मीठा मदीना। तो यूं
मतलब ये कि कोई नमाज से मुताल्लिक अगर ये काम कर रहा है तो ठीक है, बाकी दूसरे काम का छोड़ दे। अगर फजीलत इसी में अज़ान का जवाब देना बड़े सवाब का काम है, हम सबको देना चाहिए। अल्लाह सआदत बख्शे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। माशाअल्लाह। तो ये सब एक मैसेज ये था कि एक प्रोग्राम है आपकी राय, ये महरोज़ भाई करते हैं और इसमें एक पिक्चर वगैरह दिखाते हैं और फिर मुख्तलिफ मुबल्लिगीन से उनकी राय पूछी जाती है। तो हमसे पूछा गया है कि क्या इस सिलसिले में हम भी जो है वो कोई पिक्चर वगैरह सेंड कर सकते हैं, उसका नंबर जो है वो क्या है। देखिए अलग से तो कोई नंबर नहीं है, लेकिन इसका तरीक़ेकार ये है कि अगर वाक़तन आप चाहते हैं तो फिर ये चूँकि महरोज़ भाई ये सिलसिला जो है वो करते हैं होस्टिंग इसकी, तो जैसे हमारा सिलसिला है, इस हमारे सिलसिले में अभी इस वक्त कॉल सेंटर के नंबर पर आप अपनी तस्वीर नाम वगैरह के साथ जिसके साथ भी सेंड करनी है सेंड कर दें, वो इंशाल्लाह हमें सेंड कर देंगे और फिर हम महरोज़ मदनी तक वो पहुंचा देंगे। तो वो अगर सिलसिले में शामिल करनी जैसे हुई तो इंशाल्लाह उसको ज़रूर जो है वो शामिल करेंगे। आपको एक क्लिप जो है वो दिखाते हैं। निगरान शुरा से पछतावा प्रोग्राम निगरान शुरा करते हैं और उसके अंदर उनसे सवाल हुआ कि मोबाइल पर गेम जो है वो खेलते हैं, उसमें बड़ा दिल लगता है, लेकिन ज़िक्र और दीगर चीज़ें इनमें दिल जो है वो नहीं लगता। तो उसकी वजह निगरान शुरा ने क्या जो है वो बयान की है, वो वाकई मतलब सुनने से काबिल है। आइए देखते हैं। निगरान शुरा की बारगाह में अर्ज़ है कि मोबाइल पर गेम खेलने में दिल लगता है, ज़िक्रुल्लाह में क्यों नहीं लगता? इस हवाले से कुछ रहनुमाई फरमाएं। इंसान का दिल उमूमन जो है ना लज्जत में, मज़े में लगता है। ये एक नेचर है। जब आपको मज़ा आएगा, आपको लज्जत मिल रही होगी, आपको लुत्फ़ मिल रहा होगा, वहाँ दिल लगता है। हमारे बुज़ुर्गों में, अगर मैं भूल नहीं कर रहा, 500 और 1000 नफल पढ़ने वाले बुज़ुर्ग थे। हज़रत श्री सकती रहमतुल्लाह ताला, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह और दीगर बुज़ुर्ग, और हज़ारों बार हज़ारों कुरान ख़त्म करने वाले बुज़ुर्ग गुजरे। 2-2, 3-3 दिन में पूरा कुरान ख़त्म करने वाले बुजुर्ग गुजरे, राइट। 7-7 दिन में पूरा कुरान ख़त्म करने वाले बुजुर्ग गुजरे, राइट। और बड़ी इबादत करने, तो इनको वहाँ लज्जत में। आज ये मोबाइल की जो आपने मसरूफियत की बात की ना, इसने तो वो बुजुर्गों की उन तमाम तर कैफियतों का हमें जवाब दिया है कि आप मोबाइल लेकर बैठे, अब आपको इतना मज़ा आ रहा है और इतनी आपको मतलब कि उसमें एक अच्छी फीलिंग आ रही है कि आपको लगता है यार इसको छोड़ो नहीं, नज़र हटाओ नहीं। एक लम्हे के लिए भी नज़र हट गई तो यार मतलब पता नहीं क्या चीज़ हो जाएगी, सीन चला जाएगा वगैरह वगैरह, ठीक है। ये देखिए कि जिसको जहाँ इन अल्लाह के नेक बंदों को वहाँ लज्जत मिली हुई थी, अब वो मतलब बैठ कर जब आंखें बंद करके जब अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इनको मज़ा आ रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लम। आल पर, असहाब पर, आका पर दुरूद पढ़ने और जो इनको लुत्फ आ रहा है, मज़ा आ रहा है, कल पर सकीना ना। आप देखें कभी किसी के साथ हो सकता वाक़िया हुआ हो, आपने कुरान खोला तिलावत के लिए, नियत थी कि मैं 4 आयतें 5 आयतें पढ़ूंगा, एक रुकू पढ़ूंगा, आपका एक रुकू ख़त्म हुआ, आपका दिल कर रहा है और पढ़ो। आपके साथ हुआ होगा, जिनके साथ हुआ होगा मैं उनको कह रहा हूँ यार एक रुकू और पढ़ लेता हूँ, 4 आयतें और पढ़ लेता हूँ। ये होता है कभी कभी, किसी के साथ हुआ होगा। ये क्या चीज़ है? आपको लज्जत आ रही है, सुभान, है ना। बाद खाना खा रहे होते हैं, पेट भर जाता है, नीयत नहीं भरती, मज़ा इतना आ रहा खाना खाए, वो यार पेट भर गया लेकिन यार खाने का दिल हो रहा है, खाने का दिल। ये जो लज्जत है ना, लज्जत, तो ये लज्जत इश्क, ये इबादत की जो लज्जत है। ओके, इमाम गज़ाली लिखा है ना कि जो शोहरत की जो लज्जत है ना, वो मुशक्क़त को आसान कर देती है। यानी हुब्बे जहाँ में जो लज्जत है ना, इससे जो इस रास्ते में जो मुशक्क़त तकलीफ है ना, उसको आसान कर देती है। क्या वो तकलीफ नहीं रहती, वो बस एक हो जाता। तो यूँ मतलब कि हमें अल्लाह पाक से दुआ ये करनी चाहिए, मौला मेरा दिल तेरी इबादत में लगा और मुझे तेरी इबादत की लज्जत दे दे, मुझे तेरी इबादत का ज़ौक़ दे दे, है ना। बद निगाही से जब बंदा बचता है ना, तो अल्लाह पाक उसके दिल में ईमान की लज्जत अता फरमा देता है। तो ये चीज़ें हैं, अगर इसको थोड़ा समझेंगे तो ये सारा चीज़ें दूर हो जाएंगी और हम वन साइड हो। फिर मोबाइल भी अगर खोलेंगे ना, तो उसमें भी आपका दिल करेगा मैं कुरान पढ़ूँ,
उसमें भी होगा दिल करेगा मैं मक्का मदीना देखूं, क्या बात। अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुनो। आप यहाँ वहाँ दाएं बाएं जाएंगे नहीं, डिपेंड करता है जो आपका दिल क्या करता है। सुभान। बदन में गोश्त का एक लोथड़ा है, अगर वो दुरुस्त है तो सारा बदन दुरुस्त है, वाह। अगर वो बिगड़ गया तो बदन बिगड़, सारा बदन बिगड़। सुनो, वो दिल है। आहा। ये हदीस बिल्कुल वाज़ेह है, दिल की इस्लाह जरूरी है। दो आलम से करती है बेगान खुद को, अजब चीज है लज्जत आशना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही साहब, आपने कुछ अगर कुछ बताने हैं, मैंने पूछ रहे हैं आपसे कि अगर आपने फेसबुक के नाजरीन के अगर कुछ पढ़ने हैं तो पढ़ने, वरना एक मैसेज आया कि जिसमें आपने ऐसा शेर सुनाना है जिसमें लफ्ज़ पहुँचे ये 3 मरतबा और 2 बार देखा, ये एक ही शेर के अंदर ये आने। ठीक है, आप ये जब तक इसकी तैयारी करें, हमें मैसेज आया था कि टेलीथॉन जब हुआ था उस रात अमील सुन्नत की मौजूदगी में कुछ अशआर की तकरार जिसको कहते हैं, या वैसे हर एक मुबल्लिग जो बैठे हुए थे उनसे जो है वो नातख़्वां वगैरह उनसे अशआर सुने गए थे मदीने की हाज़री से मुताल्लिक़। तो अमील सुन्नत ने भी सुनाया था, अब्दुल हबीब भाई ने, निगरान शूरा सब ने, तो इसका हमें कहा गया था अशफाक भाई ने भी, वो क्लिप आपको दिखाते हैं। एक शेर सुनाएंगे हाज़री मदीना का, फिर हाज़री मदीना का शेर होगा, फिर हम चलेंगे। अच्छा, एक इस्लामी भाई साहब, यूं चलते टीम वाइज नहीं है। पहले हाज़री मदीना का एक शेर हो जाए, एक शेर। बाबू आपने भी एक शेर सुनाना है, शुरू कर दें, सही साहब से शुरू कर दें। अमील सुन्नत से पहला शेर ले लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहला शेर अमील सुन्नत दे देते हैं। आप जब आपके घर पर रफीउल हरमैन जब लिखे जाती थी, उस वक्त आप सीढ़ी पे चढ़ते उतरते भागते हुए एक शेर पढ़ते थे। बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह। मैंने सोचा था कि मेरी बारी आएगी तो मैं यही शेर पढ़ूंगा। बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह, बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह, पे शबीर शबर फातिमा हैदर मदीने में। जी अशफाक भाई, मदीने की हाज़री। मुझको आका मदीने बुला लो, हसरत मेरे दिल की निकालो, गौसे आज़म का सदका निभालो, गौसे आज़म का सदका निभालो। अब तो कह दो मुझे चल मदीना, गौसे आज़म का सदका निभालो। अब तो कह दो मुझे चल मदीना। दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्खी मदनी। सुभान अल्लाह। मुझे बुला लो शहे मदीना, ये हिजर का सता रहा है, मैं दर पे आया यही तो दिल में तूफान मचा रहा है। या रब सोए मदीना, या रब सोए मदीना, मस्ताना बन के जाओ। या रब सोए मदीना, मस्ताना बन के जाओ।
اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. احمد رضا سبحان یا مصطفیٰ عطا پھر سے حاضری کا. یا مصطفیٰ عطا پھر سے حاضری کا. کر لو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا. سید ابراہیم شاہ صاحب. آیا ہے بولا پھر ایک بار مدینے کا. پھر جا کے میں دیکھوں گا دربار مدینے کا. میری چمکائیے چمکائیے آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا. ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ بھی تو سنائیں گے نا. مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ روزے پہ بلا لیجئے سلطان مدینہ. سبحان اللہ. میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے. میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے. اگر آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے. سبحان اللہ. اگر آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے. اللہ اللہ. سید صاحب آج ہمارے سلسلے میں نے دیکھا ویسے تو فرمائشیں اتنی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں حضرت 31 فرمائشیں جو ہے وہ آج ہم تیار کر کے لے کر آئیں جبکہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ 10-12 یعنی جتنا بھی کر لیں تب بھی اس سے زیادہ نہیں ہوتی. اچھا یہ 31 ہیں. اس کے علاوہ کئی ہیں جو بنی ہوئی ہیں وہ چھوڑ کر جو ہے وہ آئیں آج کے. اب آپ میرے کو بتاؤ یہ جو آج 10-12 ہوں گی اس کے علاوہ یہ 20-21 پھر بھی جو ہے وہ اپنا رہ جائیں گی. یہ پھر اس اولڈ والے اس کے اندر ہفتے میں 2 دن پروگرام رکھ لینا اپنا. روحانی علاج بھی 2 دن ہو رہا ہے. 3 دن روحانی علاج تو 3 دن ہو رہا ہے. اہل سنت بھی ہو رہا ہے تو آپ اپنا پروگرام بھی 2 دن رکھ لیں. کیا آپ کی شان میسیج آپ کے لیے اور ہے اور وہ یہ ہے کہ حافظ عبدالرؤف ہیں فیصل آباد سے. کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہیں آپ دونوں؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے. حاجی مشتاق کی آواز میں کوئی بھی کلام سنا دیں جزاک اللہ لیکن اچھی نیت نہیں پیش کی ہے. کنہوں نے؟ عبدالرؤف بھائی ہیں فیصل آباد سے. جی انہوں نے انہوں نے اچھی نیت بھی نہیں پیش کی ہے. یہ وہ جو ابھی جیلان رضا کی فرمائش جو پوری ہوئی ہے ان کو میں نے آپ کو دے دیا نا. اب آپ نے بغیر فرمائش اچھی نیت کے ان کی چلا دی ہے. ہم نے چلا تو دی ہے. بھائی آپ فیس بک کے ماشاءاللہ ناظر ہیں تو ایسا نہ کریں. اچھی نیت پہ اب مجھے آپ خود بتائیں کہ جب آپ کی فرمائش ابھی چل رہی تھی اور ٹیکر اوپر جب اچھی نیت کی طرح جگہ خالی آ رہی تھی تو کیسا عجیب سا لگ رہا ہوگا نا آپ کو. تو پھر یہ کہ اس کو فیل کر دیں خالی جگہ پر کریں انشاءاللہ عز و جل. اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں آپ کو بھی نصیب ہوں گی انشاءاللہ. ایک میسیج ہے کہہ رہے ہیں کہ کلام شہنشاہ سخن کا ریپیٹ ٹائم بتا دیجئے کیا ٹائم ہے. ٹھیک ہے یہ انشاءاللہ معلوم کرتے ہیں. اور فل کرنے کی بات کی نا جی تو وہ فل کریں نہ کریں آپ کے فل کرنے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے. دکھائیں جی اسکرین پر آپ لوگوں میں سے ہی جس نے یہ لفظ مکمل کرنے کے لیے سید صاحب سے بھیجا ہے اور ہے کیا بنت احمد رضا ہیں کراچی سے. تو یہ لفظ اچھی نیت نہیں پیش کی ہے. ان کی بھی اچھی نیت شو نہیں ہو رہی. ہاں یہ مطلب یہ بھی ممکن ہے. نہیں بس یوں کر دینا آئندہ سے کینسل کر دیں گے اس چیز کو نا. بھائی آپ پوچھیں ان کو اگر پوچھنا تو اچھی نیت تو پیش کریں. اچھا ہاں نا چلیں جی دکھائیں جو ہے وہ. لیکن بہرحال ابھی آ گیا قبول کر لیں اور اب آپ شروع ہو جائیں. چلیں دکھائیں بھائی. آپ نے تو جو ہے وہ
اتنے سیگمنٹ شروع کر دیے ہیں عبدالحبیب بھائی سے کہ بس جو ہے وہ ناظرین کو اس کام پہ لگا الف میں الف ہے اس میں الف ہے بھائی. اللہ اچھا جی. واو ہے اس میں واو. میں نے آپ کو کہا نا فل کرنا ہے، تو آپ نے اوپر والے بھی فل کرنے، نیچے والی بھی ذمہ داری آپ کی ہے فل کرنے کی جو کھانے ہیں. نون ہے اس میں نون. اللہ یہ مدد ہوئی ہے ایسی. ابھی آپ چلیں. اچھا جی. واو نہیں ہے اس میں. واو نہیں ہے. اور میم ہے اس میں. اللہ وہ بھی ہے. یہ تو بن گیا. یہ تو سید صاحب آپ نے بنا دیا. بن گیا یہ ایمان تو بن گیا یہ. ایمان ہے نا سب سے آخر میں تو ایمان. اچھا اب آپ نے نا ایمان بنا دیا نا تو لوگ کاف ہے اس میں. یہ دیکھو نا اب آپ کسی ٹیم کا حصہ بن جائے. کراچی کی ٹیم کا جو ہے نا وہ لام ہے اس میں. اللہ کیا بات ہے بابو شریف آج آپ نے زا. ارے واہ ماشاء اللہ. عاشقوں کے لیے بہترین ترجمہ قرآن کنز الایمان. سبحان اللہ. اچھا یہ ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کچھ آسان بھی ہوتا ہے لیکن ظاہری بات ہے لوگوں نے پوچھا ہے تو ہم اس کو شامل جو ہے وہ کرتے ہیں. یہ آسان تھا آپ کے لیے. ہاں اب نہیں ہاں بظاہر یہ اب جو اگلا ہے نا وہ جو انشاءاللہ 4 بجے کے آس پاس پوچھیں گے وہ پھر آپ پہنچتے ہی رہیے گا. میں آج صحیح بات ہے کہ سید صاحب وہ یہ کیا بات ہے اگر ہم پہنچ جائے تو مطلب پھر آپ اس طرح ڈرائیں گے ہمیں. چلے جو ہے وہ آپ نے نہیں لیکن میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں ماشاءاللہ. بڑا مدینہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذہنی آزمائش کی جو ٹیم ہے نا کراچی کی اس کا اب آپ اصل میں آپ کی ذمہ داری یہاں پر ہے دیگر کام کی. ورنہ اگر آپ اس کا حصہ بنے تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ آپ کوارٹر فائنل سیمی فائنل تک. پھر وہ جس طرح ہم 6 میں بنے تھے نا حصہ اور آپ نے کہا تھا کہ ہمارے مکتب کے قریب بھی نہیں آنا جب تک آپ بالکل ٹیم سے باہر نہ ہو جائیں. تو وہ پرانی بات ہے. اب کی جو ہے وہ نئی بات لے کر چلتے ہیں آگے. میسیج ذہنی آزمائش کے حوالے سے ہے. عبدالرحمن کہہ رہے ہیں کہ ذہنی آزمائش سیزن 16 EP4 میں زیاد بھائی نے صلاۃ والسلام پڑھا تھا وہ پلیز سنا دیجئے. اور نیت انہوں نے درود و سلام پڑھنے کی ہے مگر یہ شاید جب چلائیں گے اب تو خلر کے درود و سلام پڑھیں گے کیونکہ انہوں نے تعداد وغیرہ نہیں لکھی ہوئی. اسی طرح ایک میسیج یہ ہے کہ جیلان بھائی کہہ رہے ہیں سید صاحب میں نے بعد میں دی تھی مدنی فیس اور آپ نے ہمیں نہیں دی ہوگی. آپ نے اس وقت ترغیب دلائی تو میں نے سینڈ کر دی تھی. چلیں جزاک اللہ. اور کیا مدنی فیس تھی 1000 درود پاک کی انہوں نے اچھی نیت پیش کی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جی ماشاءاللہ آپ کی فرمائش پوری بھی ہو گئی تو اب مزید. اور ساتھ ساتھ عبدالرؤف بھائی کا بھی میسیج آ گیا اچھی نیت کراچی کے لیے 3 دن کا مدنی قافلہ آئے گا اس میں شرکت کروں گا انشاءاللہ. چلیں ماشاءاللہ جی کیا بات ہے. چلیں جی آپ کو اب ایک یوں سمجھیں کہ کلپ جو ہے وہ دکھا رہے ہیں اور اس میں عشق مدینہ کی باتیں جو ہے وہ اپنا ہوئی ہیں اور واقعی وہ مطلب زبردست قسم کا کلپ ہے. اور پھر ساتھ میں سپتر بھائی ہیں انہوں نے کچھ کلام وغیرہ بھی پڑھے. اس کی فرمائش آئی تھی وہ آپ کو دکھا رہے ہیں. نبوی میں تھا آپ یقین مانے محسن بھائی کہ ہمارے کیا استغاثے اور کیا باتیں. جب لوگ وہ اپنی اپنی زبانوں میں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اور جب وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں. کئی ہوتے ہیں جو جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد کئی ایک وقت میں حاضری دینے کے لیے گیا تو کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ وہاں کسی کو نہ چھوڑو کچھ کریں جو جس طرح ہے وہ. مگر کچھ لوگ جو اپنے انداز میں درود و سلام پڑھتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں استغاثے کرتے ہیں. سبحان اللہ. یقین مانے اب کہ ہم صرف اپنی بات بھول کے صرف ان کی بات سنتے ہوئے کہ بس یا رسول اللہ یہ اتنی محبت سے آپ کی بارگاہ میں عرض کریں اس کا صدقہ ہم بھی نظر کریں. تو وہ ایک عشق و محبت کے کیا کیا انداز دیکھنے کو ملتے ہیں. سبز گنبد کی طرف نظر جمائے وہ سمجھے کہ بس یہ سمجھے کہ بیٹھے ہیں اور یعنی وہ سبز گنبد وہ چیز ہے کہ اللہ اکبر یعنی
سب سے زیادہ قصیدے اگر آپ کہیں کہ اس شہر کے بارے میں اور اس جگہ اس عمارت کے بارے میں لکھے گئے ہوں تو وہ غلط نہیں ہے. سبحان اللہ، کیا اللہ بات تبارک و ہے. تعالیٰ نصیب فرمائے. آمین. وہ کرے بدر کب تلک کھاؤں میں، پھر مدینے مقدر جب آؤں میں، تو کرے جب جاؤں میں، کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں، کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں، کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں، یا نبی تمنا عطار ہے. محسن بھائی جی، کہ یہ جو صلی السلام جنہوں نے لکھا عبدالغفار قادری رحمۃ اللہ تعالی نے تخلص انہوں نے انس رکھا تھا، دکھا دو انس کو دلکش نظارے سبحان تڑپتے ہیں جس کو مسلمان سارے. تو ان کو کتنا کم عرصہ یہ نیک ماحول میں دینی ماحول میں ہوا، مگر آپ دیکھیں کہ امیر سنت کی وہ تربیت وہ فیض کیسا انہیں ملا کہ کیسا قصیدہ کیسا یہ سلام جو ہے نا وہ لکھ کر چلے گئے. سبحان اللہ. بڑے زبردست کہا جاتا ہے جنہوں نے دیکھا پرانا کون سے، میں نے کئیوں سے پوچھا کہ عبدالغفار اشرفی قادری، تو میں نے کئیوں سے جو ہے نا وہ یہ پوچھا تو کہتے تھے کہ وہ بڑے مطلب عاشق رسول تھے، حالانکہ نوجوان خوبصورت، اور دیکھیں اللہ تبارک و تعالی جس کو جس طرح چن. تو عشق جو ہے نا یہ ایک دولت ہے. بالکل، اور یہ اللہ کی عطا سے ملتا ہے. اللہ کی عطا سے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے. وہ ایک عورت کا واقعہ نہیں، اب بات نکل ہی گئی محبت کی، کہ وہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر، ایک جو ہے وہ بڑی خوبصورت الفاظ کا حضور سے عرض کر رہے یا رسول اللہ سلام، استغاثہ نبی پاک کی بارگاہ میں. وہ بیچاری دیہاتن تھی، بڑی عجیب و غریب ان کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ آپ تو ان اچھے الفاظ کے ساتھ کہنے والوں کی باتوں ہی کو قبول فرماتے ہوں، مجھے تو کہنا بھی کچھ نہیں آتا، میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہے، تو میں کس طرح کہوں. تو بس یہی بات حضور کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی، رات کو سوئی کیا، حضور خواب میں تشریف لائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم اس طرح کا ہے کہ ہم تو دلوں کے حالات کو جانتے ہیں، اور تم نے جو عرض کیا وہ بھی ہم جانتے ہیں، ہم نے تمہاری وجہ سے دیگر کے صلاۃ والسلام کو قبول کر لیا. کیا بات ہے. بس یہ عشق کی باتیں ہیں. امیر سنت عرض کرتے ہیں نا، لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر، کیف طاری ہے قلم پر. ابھی قلم پر بھی کوئی کیف طاری ہوتا ہے؟ اصل میں تو قلم لکھنے والے جو جس کے ہاتھ میں ہے نا اس پر کیف طاری ہے، مگر وہ قلم بھی با قسمت ہے نا جو گنبد خضرا کا قصیدہ لکھ رہا ہے. لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر، لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر، سبز گنبد دیکھ کر، کیف طاری ہے قلم پر، سبز گنبد دیکھ کر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک اور میسیج ہے جیلان رضا ہی کی طرف سے ہے ماشاء اللہ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیلی تھون 2024 رات شاید 10:30 بجے کے آس پاس یا 11:30 بجے کے آس پاس کلام پڑھے گئے تھے. اشفاق بھائی نے 2 مدینے کی جدائی کے کلام پڑھے تھے، دونوں ہی شامل کر کے اس کا گروپ اس کی ویڈیو گروپ میں بھی سینڈ کریں. وہ دونوں ایک ساتھ ہی کلام پڑھے گئے تھے. اچھی نیت ہفتہ وار رسالہ پڑھنے کی اور 10,000 درود پاک پڑھنے کی نیت پیش. ہمیں شاید ان کی مراد میں بھی پاسبل امیر سنت کی موجودگی میں اگر ہے تو یہ تو ان کی
फरमाइश हमने तैयार की, अगर यही है जिलान भाई की, वो कंफर्म कर देंगे। मैं मदीना छोड़ आया, ये अमीर सुन्नत की मौजूदगी में। अच्छा, हुआ ये कि सैयद साहब ये 2 फरमाइशें जो है वो आ गई, यानी इसी कलाम की अमीर सुन्नत की, एक मदनी मुज़ाकरे में महमूद भाई ने पढ़ा और एक अशफाक भाई ने, दोनों हमने, अब जारी बात है कि आज एक चला सकते हैं, एक फिर अगले सिलसिले में चलाएंगे। तो जिलान भाई की एक तो वो वाली पूरी हो गई, दूसरी ना, तो दूसरी ये मैं मदीना छोड़ आया ऐश है, ये मदनी मुज़ाकरे में जो महमूद भाई ने पढ़ा था वो आज अभी चला रहे हैं इंशाल्लाह। उसके बाद जिलान भाई की फिर आइंदा हफ्ते में, अगर यही मुराद है, ये तो तैयार है, अगर यही मुराद है तो कंफर्म कर दीजिएगा। चले दिखाएं जी। मदीने का छुप गया निगाहों से, सब मदीने का दिलकशो हसी मंजर, मैं मदीना छोड़ आया, दिलकशो हसी मंजर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सैयद साहब ज़हनी आजमाइश का चूँकि दौरा जो है वो चल रहा है और फरमाइशों का सिलसिला भी जारी है और नए नए सेगमेंट, नए नए से मुराद ये है कि गुज़िश्ता सालों में जो हुए थे, अब ज़ाहिर बात है कि मज़ीद जैसे प्री क्वार्टर फाइनल फिर क्वार्टर फाइनल वगैरह जो है वो अपना आ रहे हैं। तो एक तो आपने ख़ानदानी रिश्ते जो नाजरीन से जो अपना टीमों से तो चल रहे हैं और फिर आपने ख़ुद जो करने थे नाजरीन को भी जो है ना इस काम पर लगा दी। मैं तो कर रहा हूँ, मतलब कॉलर भी अब इसका वही तो कह रहा हूँ ना, छोटी छोटी बच्चियाँ, ये जो है वो अपना बहुत अच्छा माशाल्लाह तरीक़ेकार है। और ज़हनी आजमाइश का जहाँ तज़किरा है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने कहा था कि आपके घर पर जो है वो चलता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनी आजमाइश
ہم بھی دیکھ رہے ہوتے, بچے بھی دیکھ رہے ہوتے, تو میری چھوٹی جو منی ہے تقریباً 3 سال کی جو ہے وہ اپنا ہونے والی ہے, تو حالانکہ ایک دفعہ آپ کا گھر پہ آنا ہوا لیکن اتفاق سے اس نے آپ کو دیکھ لیا, لیکن وہ چونکہ اڑا اڑی تھی اس کے اندر وہ ملاقات نہیں ہو پائی, تو وہ ویسے آپ کو جو ہے وہ پہچانتی ہے یوسف باپو جو ہے. اب وہ جب بھی یہ ذہنی آزمائش جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے, وہ دیکھ رہی ہے, تو وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ جملہ یوسف بابو کہاں ہیں. اب ظاہری بات ہے بھائی ٹیموں کے سوال جواب کا سلسلہ چل رہا ہے, وہ تو جب کیمرہ کوئی کلام چلے گا یا کچھ جپ وغیرہ چلے گی تو وہ سید صاحب اس نے مطلب جس کو کہتے ہیں نا اتنا وہ پوچھتی یار تھوڑی دیر کے بعد یہی وہ کہیں یوسف, وہ پھر کبھی تھوڑا سا جو ہے وہ کیمرہ چلتا ہے تو وہ آپ نظر آ جاتے ہیں, تو وہ جو ہے وہ اپنے الحمدللہ خوش ہو جاتی ہے. تو ذہنی آزمائش کے سیگمنٹ بھی جو ہے وہ چل رہے ہیں. تو ابھی ایک پروگرام ہوا جس کے اندر مقابلہ آخر میں برابر ہو گیا, اور پھر مقتوں پر جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کے مقتوں پر جو ہے وہ فیصلہ ہوا, اور اس میں پھر چونکہ ڈیوریشن اس کی بہت زیادہ تھی نا, 9-9.5 منٹ یا اتنا جو ہے وہ بن رہا تھا. اب ظاہری بات ہے کہ اس سلسلے میں سارا تو نہیں چلا سکتے, ایسا لگ رہا تھا جیسے کلام ختم ہو گئے, اب مقتے چل ہی رہے جو ہے وہ اپنا. تو آئیے اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. اے رضا آہ کہ یوں سہل کٹے جرم کے سال, 2 گھڑی کی بھی عبادت تو برس جانے دو. 2 گھڑی کی عبادت تو برس جانے دو. جی اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا, آج کسی نہ کسی کے دل کو آرام ہو ہی جائے گا. جی جناب اگلے شعر کی طرف چلیں. الہی سن لے رضا جیتے جی کے مولا نے, سگا نے کوچا میں چہرہ میرا بحال, سگا نے کوچا میں چہرہ میرا بحال کیا. بلکہ سبحان اللہ بھی تو کہتے رہے نا, ان کو حوصلہ افزائی کی حاجت ہے جناب, بڑا کمال کا مقابلہ کیا ہے. رضائے خستہ جوش بحر عیسیاں سے نہ گھبرانا, کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت, کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. جواب درست دے دیا ہے. مولا تیرے عفو کرم ہو میرے گواہ صفائی کے, ورنہ رضا سے چور پر تیری ڈگری تو اقبالی, ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے. جواب درست دے دیا ہے. ان 2 کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں, کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل, کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل. جواب درست دے دیا ہے. جان دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. ہے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. جواب درست دے دیا ہے. رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب, تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا, تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. جواب درست دے دیا ہے. تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا, صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو, صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. جواب درست دے دیا ہے. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا, کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے, کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. جواب درست دے دیا ہے. بس خام نوائے رضا, نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا, ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اسرا پڑا جانا, ناچار اسرا پر آ جانا. جواب درست دے دیا ہے. کروں مد ہے اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ, میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں. جواب درست دے دیا ہے. یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کے رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں, ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوقی طبع رضا کی مجھے قسم, شوقی طبع رضا کی قسم. جواب درست دے دیا ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا, نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو, نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر. جواب درست دے دیا ہے. رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے, تم راہ کتنا دماغ لے کے چلے, رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے کہ تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے. جواب درست دے دیا ہے. رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے, کہ تو ادنا سگے درگاہ خدا میں معالی ہے, تو ادنا سگے دربار خدا میں معالی ہے. جواب درست دے دیا ہے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. جواب درست دے دیا ہے. خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. جواب درست دے دیا ہے.
تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. جواب درست دے دیا ہے. اللہ اللہ یہ علو خاص ابدیت رضا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا. جواب درست دے دیا ہے. اے رضا چیز غم از جملہ جہاں دشمن تست کردہ ہے اما من خود قبلہ حاجات تیرا. کیا بات ہے، جواب درست دے دیا ہے. وہ پڑھیں. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدہ ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. جواب درست دے دیا ہے. رضا طوفان محشر کے تلاطم سے نہ ڈر، شاد ہوا ہے کشتی امت کی لنگر ایڑیاں. کشتی امت کو لنگر ایڑیاں. جواب درست دے دیا ہے. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. جواب درست دے دیا ہے. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں کیا سلام. بات ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جواب درست دے دیا ہے. غمزدوں کو رضا مجد دیجئے کہ ہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. جواب درست دے دیا ہے. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. کہ ہے رب سلم صدائے محمد. جواب درست دے دیا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صحیح صاحب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ ناظرین کی بہت زیادہ فرمائشیں وہ کر رہے ہیں نا، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار یہ دیکھا جائے کہ وہ مدنی چینل کتنا دیکھ رہے ہیں. یعنی مختلف سلسلے، مدنی مذاکرہ ہو گیا، پھر یہ بزرگوں کا مدنی چینل، پھر کھلے آنکھ صلی اللہ، پھر کڈس، یعنی اتنی فرمائشیں مختلف قسم کی ہیں. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان کے گھر میں الحمدللہ یعنی مدنی چینل چلتا ہے، اور اتنا چلتا ہے. ایک تو بقیہ لوگ بھی جو ہے وہ اپنا دیکھتے ہیں نا، لیکن وہ خود کتنا جو ہے وہ اپنا دیکھ رہا ہوگا کہ جو ہر جگہ کی اور نوٹ جو ہے وہ اپنا کر رہا ہے. تو یہ لوگ بعضوں کا کہتے ہیں کہ ہم کیسے جو ہے وہ فرمائش کریں اتنی ساری. تو وہ اس کے لیے آپ کو باقاعدہ مدنی چینل جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا، تبھی آپ مختلف قسم کی فرمائشیں کریں. اس کے علاوہ جس گھر کے اندر صرف مدنی چینل ہی دیکھا جاتا ہے نا، اس گھر کی برکتیں بھی الگ ہوتی ہیں. اس گھر کے اندر ماشاءاللہ تنگ دستیاں بھی دور ہوتی ہیں، آپس میں ناچاکیاں بھی کم ہوتی ہیں. صرف مدنی چینل دیکھا جائے نا، اس کی صرف دیکھنے کی اتنی برکتیں ہیں دنیا میں، آخرت تو الگ ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. چلیں جی ماشاءاللہ. آئیے جو ہے وہ آپ کو ایک کلپ جو مشکات فاطمہ آئی تھی ذہنی آزمائش میں. اچھا مشعال ایک الگ ہے، مشعل یہ مجتبیٰ بھائی کی بیٹی. ہاں تو وہ بڑی ہیں نا، تو ان کا بھی تقاضا آیا کہ وہ چھوٹی ہیں، مشکات بڑی ہیں. اچھا یہ جو آئی تھی یہ بڑی ہیں، تو وہ ان کو بھی جو ہے نا عبدالحبیب بھائی سے کہیں گے ان کو بھی آگے لے کر آئیں سلسلے میں. آئیے جو ہے مشکات سے جو کالز وغیرہ کی گئی اور ان کے جوابات کا جو سلسلہ ہوا وہ آپ کو دکھاتے ہیں. تو میرا نام محمد انزلہ طاری ہے، میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. عبدالحبیب انکل، آپ نے جو مشکات فاطمہ کے ساتھ فاصلوں کو تکلف فہم سے اگر یہ والی نعت پڑھی تھی وہ مشکات فاطمہ سے سنا دیں. جزاک اللہ خیرہ. مشکات تو اس وقت بہت چھوٹی تھی، پتہ نہیں اس کو یاد بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن وہ نعت مجھے بہت پسند ہے. وہ نعت اللہ کی رحمت سے بہت پیاری ریکارڈ بھی ہوئی ہے. وہ اگر آپ ہو سکے تو اس کو سنا کریں. یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے؟ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے. یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک. ماشاءاللہ جی. اگلی کال دیجیے گا. میرا نام مالگت تاریخ ہے، میں میاں جنو سے بول رہا ہوں. حقیقت میرا آپ سے یہ سوال ہے، آپ اپنی مسکین کون سی کلاس میں پڑھتی ہے؟ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں بھائی؟ کون سی کلاس میں بھائی؟ گریڈ 3. گریڈ 3 میں پڑھتی ہیں. چلے جناب. اور کوئی سوال؟ اچھا ایک اور کال لے لے. چلے پھر ایک اور کال لے لیں.
میرا نام ربا فاطمہ ہے، میں فیصلہ آباد سے بات کر رہی ہوں۔ رات آپ عبدالحبیب انکل کے ساتھ کتنی دفعہ مدینہ پاک گئی ہیں؟ آپ کتنی بار میرے ساتھ گئی ہیں، آپ کو یاد ہے؟ نہیں ماشاءاللہ کئی بار جانا ہوا ہے، لیکن اب تو یہ ماشاءاللہ اپنے امی ابو کے ساتھ بھی کئی بار جاتی ہے۔ ماشاء اللہ تقریباً زیادہ تر فرمائشیں ذہنی آزمائش جب تک یہ چل رہا ہے الحمدللہ اس کی چلیں گی۔ ایک جو ہے وہ تو جس میں ہمارے عاطف بھائی ہیں وہ اپنے منع کو لے کر آئے تھے، وہ بھی انشاءاللہ جب دکھائیں گے۔ ابھی ایک کلام جو ہے وہ اپنا پڑھا گیا تھا، سرور کہوں کہ مالک و مولا، اور یہ وہی نعت خواں ہیں غالباً جن کی آواز حاجی مشتاق سے ملتی ہے، تو یہ آپ کو ابھی دکھا رہے ہیں، ذہنی آزمائش میں پڑھا تھا۔ آئیے سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں، آپ ہی کے لیے تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھو، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ کرم فرما سگے اچار کو اس گور کا مستاق کہ تیری خاطر جیوں گا اور مروں گا یا رسول اللہ، ہے جانے جان میں جانے تجلا کہو تجھے، جانے جان میں جان جنگ بدر شاشانیے تے متھے چمک دلات نورانی ہے، کالی زلفت مستانی ہے، اور حکین مت بھری عائش صورت نور میں جانا کھا، جانا کھا کے جان جہانا کھا، سچ آنکھا رب دی میں شانا کھا، جس شان تو شانہ سب بڑی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلیں جی دوسرے اس لفظ کو مکمل کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور اشعار تو انشاءاللہ جو ہیں وہ آپ قرآن اندازی کے درمیان سنائیں گے، دکھائیں جی۔ ان کے متعلق نا عبدالحبیب نے فرمایا کہ اگر سمجھ لیں کہ ان کی صرف وائس سنائی جائے نا، ویڈیو نہ دکھائی جائے تو شاید پہچان مشکل ہو جائے۔ حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ پاک ان کی مزار شریف پر کروڑا کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ آمین آمین۔ آپ کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے کئی سال ہو گئے، لیکن آج بھی ان کی یاد کیسی تازہ دیکھیں، ابھی بھی ان کے کلام کی فرمائش الحمدللہ لوگ جو ہے وہ اپنا کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے، دکھائیں جی اسکرین پر۔ راہ ہے اس میں ماشاءاللہ ظاہر ہو رہا ہے۔ چلیں حسب حال الف ہے اس میں، الف
ہاں بالکل ہے. یہ آپ کو وہ جو ویسے ایک ہمارے جب کسوٹی وغیرہ ہوتی تھی نا تو وہ جملہ چلتا تھا کہ یہ تو آج کرشمہ ہی آپ کو پہنچائے گا. اچھا ایسا ہے. ہاں یعنی کیا ہے اسلامی بہنیں پپلا سے انہوں نے یہ لفظ جو ہے وہ پوچھا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جب میں نے وہ آپ چلیں اپنا کام کرتے رہے میری باتیں بھی جو ہے وہ چلیں. یا ہے اس میں یا یا نہیں ہے تو وہ لفظ جو ہے نا میں نے کہا یار یہ کون سا جو ہے وہ لفظ ہے. تو بہرحال ڈرائے نہیں یار, ڈرائے نہیں. آپ دیکھیں آپ خود اس طرح بولو گے نا پھر مطلب میری سوچ کہیں اور جائے گی. آپ جب یہ کہہ رہے ہیں یہ کون سا لفظ ہے, چلیں اور جہاں سے مدد لینی آپ لیں, کلی اختیارات ہے آپ کو. ہاں جو نقل کرنی آپ کریں. یا نہیں ہے اس میں, دال ہے اس میں. ہاں ہے جی. را اور دال رد. یا نہیں ہے اس میں, را اور دال آ گیا, الف بھی ہے. میم ہے اس میں. سب تو نہیں ہو سکتے نا. نہیں میں نے سب نہیں صرف میم کہا تھا. ہاں مطلب جو ہر لفظ جو آپ بولیں وہ لگ جائے یہ نہیں ہو سکتا نا. یا اور میم آ جائیں سید صاحب کے مددگار آ جائیں. نون ہے اس میں. وہ بھی نہیں ہے. نون یا وہ تو لگواؤ جو عام طور پر لگواتے ہو. واو ہے اس میں. اب اس کو ذرا فل اسکرین پہ دکھائیں. چلیں جی انہیں فل اسکرین پہ دکھا دیں سید صاحب. وہ دیکھیں وہ ادھر چلا گیا نا. تو واو شروع میں لگا ہوا ہے لوگوں کے پیچھے. واو بھی آ گیا اس کے اندر. دال ہے اس میں. دال بھی ہے. درود تو بن گیا سمجھ لیں. لگائیں. لگا ہوا ہے وہ اصل میں واو اور دال ایک جیسے ہوتے ہیں نا. اچھا وہ را کے ساتھ لگ گیا. جلدی جلدی کر لیں. کاف ہے اس میں. کاف نہیں. آپ اشارہ دیں. آپ اشارہ یہ مجموعہ ہے. یہ مدنی قاعدے کا سبق تو نہیں ہے. نہیں مجموعہ. اب ظاہری بات ہے قریب تو لانا ہی زیادہ پڑے گا. نہ تو حمد وغیرہ کا یہ. اچھا اتنا قریب کر دیا. اب ناظرین میں سے جو جواب دینا چاہے. امیر سنت کا نیا کلام, نیا کلام کی کتاب لگ رہی ہے. ہے مجموعہ ہے ماشاءاللہ. نام تو فا لگائیں اس میں. پہنچ گئے. میں نے قبل فا کہا تھا, آپ نے انہوں نے کینسل کیا تھا. نہیں کب کہا تھا. نہیں شاید نہیں فا نہیں کہا تھا. وسائل فردوس ہے. فردوس وسائل پورا کر دیں ماشاءاللہ. یہی ہے وسائل فردوس. دکھا دیں اس کا وہ دکھائیں. یہ امیر سنت کا ایک تو امیر سنت کا وسائل ہے. یہ ماشاءاللہ ایک تو وسائل بخشش ہے اور ایک یہ وسائل فردوس ہے. اس کے اندر مدنی چینل کے ناظرین میں آپ سے کہوں کہ اس کو مکتبۃ المدینہ سے لیں
اچھا، اس کو نعت کلیکشن جو ہماری اپلیکیشن ہے اس کے اندر بھی یہ موجود ہے، تو یہ وہاں سے لیں. اس کے اندر بہت سارے نعرے بھی ہیں. امیر علیہ سنت نے ترانہ دعوت اسلامی بھی اس کے اندر ہے، نئے نعرے بھی ہیں، میمنی زبان میں امیر علیہ سنت نے نعت لکھی ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے. تو یہ مطلب سمجھ لیں کہ بہترین کلیکشن آپ کے پاس آ جائے گا وسائل فردوس کے نام سے. الحمدللہ. ماشاءاللہ. آئیے آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سناتے ہیں. یہ پنجابی کلام ہے تیرے جیا سونا نبی. یہ بزرگ نعت خواں ہیں، انہوں نے یہ پڑھا تھا، یہ آپ کو سنا دیتے ہیں. تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاج ہووے کوئی، تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاج ہووے کوئی، مینوں تے ہے اینا پتا کہ تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا من موڑیا نبی سوڑیا، قرآن ہے تیرا نعت خواں، من موڑیا نبی سوڑیا، قرآن ہے عرب و عجم دیوالیا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں. اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے، اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے، نبیاں نے بھی اے ہو گیا کہ تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں. ماشاءاللہ. آئیے مفتی احسان صاحب کا ایک کلپ ہے، وہ دارالفتہ اہل سنت وغیرہ کے اندر بعض اوقات من گھڑت کرامات وغیرہ جو ہے وہ بیان کر دی جاتی ہیں، تو اس حوالے سے انہوں نے بیان کیا ہے، بتایا ہے کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. جو کرامت خلاف شریعت ہوگی اس کا رد کیا جائے گا. جیسے مثال کے طور پر ایک کرامت بعض لوگوں نے اس انداز میں ذکر کی کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کسی مرید کا وصال ہوا تو اس کی کوئی ماں وغیرہ یہ غوث پاک کے پاس آئی اور کہا کہ میرے بیٹے کا وصال ہو گیا اور آپ بس اللہ سے دعا کر دیں اور کسی طریقے سے میرا بیٹا زندہ ہو جائے. تو آپ نے عالم انکشاف جو ہوا اس میں آپ نے دیکھا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہ اس روح کا تھیلا لے کر جا رہے ہیں، تو ان سے مانگا، انہوں نے نہیں دیا، تو نعوذ باللہ غوث پاک نے تھپڑ مارا اور آنکھ باہر نکل آئی اور ساری زنبیل میں سے جتنی بھی روحیں تھیں وہ نکل کے دوسروں کے جسموں کے اندر پہنچ گئیں. یہ بالکل حرام ہے ایسا بیان کرنا، اس انداز میں بیان کرنا بالکل ناجائز و حرام ہے، اس لیے کہ یہ خلاف شریعت ہے اور فرشتے کی توہین ہے. تو اعلیٰ نے اس کو فرمایا کہ اس کا سننا پڑھنا سب حرام ہے. کہ یہ حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام بالاتفاق غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی سے افضل ہے.
ایسی بات ان کے لیے کیسے بیان کی جا سکتی ہے؟ جائز ہی نہیں اس طرح کی ایسی کرامات جو خلاف شرع ہوں اس کو واقعی رد کیا جائے گا. باقی اس کے علاوہ جو کرامات ہیں اس کو بالکل بیان کر سکتے ہیں. البتہ یہاں پر جو ہمارے بعض خطبہ حضرات ہیں وہ ایسی کرامات بھی بعض اوقات بیان کرتے ہیں کہ اگرچہ کہ وہ کتابوں کے اندر مل جائے، لیکن دیکھیں دور ایسا ہے کہ اس دور کے اندر کرامات بالکل کھل کے بیان کریں. آپ ڈرنے کی کسی سے کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی فلاں اعتراض کرے گا تو فلاں اعتراض کرے گا تو کرتا رہے. جواب دینے کے لیے الحمدللہ علماء موجود ہیں. بابانگے دہل جواب دیں گے اور ڈنکے کی چوٹ پہ جواب دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس چیز کا ثبوت قرآن و سنت سے ہے اس کی روشنی میں بھرپور جواب دیا جائے گا. البتہ ایسی کرامات کو بیان کرنے سے گریز کیا کریں کہ جس کے ذریعے سے کوئی بددین، کوئی گمراہ شخص عامت الناس کو گمراہ نہ کر دے، ان کو مزید دین سے یا اولیاء سے دور نہ کر دے. اس لیے آپ کرامات بیان کریں اتھینٹک کتابوں سے اور اس انداز میں بیان کریں کہ اس کے ساتھ ساتھ اب قرآن و سنت کے دلائل دیتے رہیں تاکہ کوئی جو بدخواہ ہے اور جس کی سرشت کے اندر ہے فتنہ پروری وہ اس طرح کا فتنہ برپا نہ کر سکے اور لوگوں کو راہ حق سے دور نہ کر سکے. ماشاءاللہ. سید صاحب وہ جو آپ نے پوچھا تھا ٹائم بتا دیں. اس کا جمعہ 1:15 بجے جو ہے نا دن میں اس کا ریپیٹ. اچھا نئے اسلام بھائی جو ہمیں جوائن کرتے ہیں وہ اگر ہمارے گروپ میں شامل ہونے اس کے لیے مدنی چینل کا آفیشیل واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر آپ کا مدنی چینل لکھ کر سینڈ کر دیں، وہ انشاءاللہ آپ کو اس کا لنک سینڈ کر دیں گے تو جس سے آپ جو ہے وہ اپنا گروپ میں جوائن ہو جائیں گے. اب وقت ہوا جاتا ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے پچھلے ہفتے ایک سوال کیا تھا جس کا جواب آپ نے پچھلے ہفتے ہی 5 بجے تک دینا تھا. جن عاشقان رسول نے درست جواب دیے ان کے درمیان انشاءاللہ قرآن اندازی ہوگی. اس دوران ہم انشاءاللہ ہم شعر بھی پڑھیں گے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے. آقا آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے. مدینہ حافظ چاند جامعۃ المدینہ جنگ. واہ ماشاءاللہ. رابطہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو آپ کا تحفہ جو تبرکات کی صورت میں ہوگا وہ انشاءاللہ روانہ کیا جائے گا. ایک قرآن اندازی اور کریں گے جو ماہنامہ فیضان مدینہ کے لیے جس عاشق رسول کا نام نکلے گا انشاءاللہ اسے ہم 12 ماہنامہ فیضان مدینہ انشاءاللہ پیش کریں گے. نہ پوچھو ہم کہاں پہنچے اور ان آنکھوں نے کیا دیکھا، جہاں پہنچے وہاں پہنچے جو دیکھا دل کے اندر ہے. مدینہ. ارے واہ ماشاءاللہ. اچھا یہ نام جو آیا نا یہ پچھلے مرتبہ بھی ایک مرتبہ نام آیا ہوا ہے. ہم نے رابطہ کیا ہے لیکن ان کا کوئی ایڈریس ہمیں نہیں ہے. حالانکہ یہ فرمائشیں کر رہے ہیں. جی آج پھر ان کا نام نکلا ہے. 2 تحفے آپ کے ہماری طرف ہو گئے لیکن ہم نے آپ کو SMS کیا ہے، آپ کی طرف سے ہمیں کوئی رپلائی نہیں ملا، ایڈریس وغیرہ محرم کا نام کچھ بھی نہیں آیا ہے. تو برائے مہربانی اگر آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو اپنے محرم کا نام، ان کا ٹیلی فون نمبر، مکمل ایڈریس سینڈ کریں. انشاءاللہ عزوجل آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ کا نسخہ ہے وہ اور پچھلا تحفہ بھی پیش کیا جائے گا. اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتے یہ سلسلہ لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں لگانا وہ نہ پیار. آپ کا مدنی چینل